बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमन उर्दू लैब की जानिब से तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने एक हिंदू खातून ने शिकवे किए और कहा कि इस्लाम का पैगाम हम तक इतनी देर से क्यों पहुंच रहा है। अगर वाकई ये सच्चा दीन है तो हमें इससे मुतल्लिक क्यों इतने हजारों सालों के बाद पता चल चुका है। अब इतने साल लोग इस्लाम से दूर रहे तो जो लोग हिदायत नहीं पा सके वो क्यों जहन्नुम में जाएं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून का ना सिर्फ तसल्ली बख्श जवाब दिया बल्कि उसको तमाम दलाइल देने के बाद इस्लाम कबूल करने की दावत भी दी। मगर शुरू में शिकवे करती इस खातून ने सब कुछ सुनकर इस्लाम को कबूल किया या फिर इस्लाम से महरूम रही। दोस्तों, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मगर नाजरीन, पहले आप इस खातून का सवाल सुन लें और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक का हम जवाब अंग्रेजी जबान से आसान उर्दू या हिंदी जबान में तर्जुमा करके सुनाते हैं, ताकि हमारे सुनने वाले चाहे उर्दू या हिंदी से थोड़ी बहुत भी वाकफियत रखते हों तो उनको सारा मामला आसानी से समझ आ सके। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब। मेरा नाम निप्ता है और मैं इंटरगार्टन की टीचर हूँ। सबसे पहले मैं आपको अमन, रवादारी और भाईचारे का पैगाम फैलाने पर मुबारकबाद देती हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर कुरान मजीद वाकई खुदा का कलाम है, अगर इस्लाम वाकई सच्चा मजहब है, तो क्यों लोग इसका अदराक करने में इतनी देर लगा रहे हैं। Brother Zakir Naik, Assalamu alaikum. I'm Namita, a kindergarten teacher by profession. First of all, let me congratulate you for all your commendable work in spreading the message of peace, love, and brotherhood. I want to ask you, Brother Naik, if Quran is the God's word, if Islam is truly the way of life, then why are people taking so long in realizing and accepting it? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल के जवाब में कहा, बहन, सिरात मुस्तकीम पर चलना हमेशा आसान नहीं होता। लोगों की सोच मुख्तलिफ होती है। हर शख्स एक अलग तरीके से सोचता है। मिसाल के तौर पर जो इस्लाम की पैरवी नहीं कर रहा वो सोचेगा कि मैं अभी तो शराब पीता हूँ, इस्लाम अगर मैंने कबूल कर लिया तो मुझे शराब छोड़ना पड़ेगी, मैं डेटिंग नहीं कर सकूंगा, लड़कियों से मुलाकात की इजाजत नहीं होगी। ये चीजें उसको रोकती हैं और वो सोचेगा कि ये ठीक है, इस्लाम अच्छा है, मगर मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल सकता। मैं शराब पीना नहीं छोड़ सकता और ना ही लड़कियों से मुलाकात करना तर्क कर सकता हूँ। मैं सूअर का गोश्त खाना कैसे छोड़ दूँ? तो बहुत सी उलझनें इंसान के जहन में आती हैं। हो सकता है कोई शख्स शराब ना पीता हो, सूअर का गोश्त ना खाता हो, डेटिंग पर ना जाता हो, मगर वो सोचे कि अब मैं इस्लाम कबूल करूंगा तो इसका मतलब है मैं 40 साल से गलत मजहब की पैरवी कर रहा था। क्या मैं इतना बेवकूफ था? बेवकूफ कहलाने से बेहतर है मैं इस्लाम कबूल ही ना करूं। और कुछ सोचेंगे कि अगर मैंने इस्लाम कबूल कर लिया तो मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरी माँ क्या सोचेगी, मेरा बाप कितना नाराज होगा। तो ये तमाम रुकावटें इस रास्ते में हाइल हैं। कोई इन रुकावटों को अबूर करे तो ही वो सच्चाई को पा सकता है। I don't want to stop going out flirting with girls. I don't want to stop having pork. So when you learn, there may be certain hitches that may come. Maybe a person may not be alcoholic. Maybe he may not be having pork. But he may think, okay, now I accept Islam. That means for 40 years I was a fool. Oh, I better not accept Islam. Some may think, if I Islam, what will my friends say? What will my mother say? What will my father say? So all these obstacles, sister, only if you can overcome these obstacles, can you accept the truth? डॉक्टर साहब ने नमिता को बताया कि हमें ये जानने की जरूरत है कि पैगाम वाज़ेह है और सबके सामने खुला पड़ा है, मगर दुनियावी चीजें हैं जो इंसान को कमजोर करती हैं। इस्लाम कबूल करने के लिए ज़हनी तौर पर और नफ्सियाती तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत होना पड़ता है। मजबूत इंसान सोचता है कि मुझे पता चल गया कि क्या सच है, मुझे इसको मानना ही है, चाहे मुझे अपने प्यारों को छोड़ना ही क्यों ना पड़े। अल्लाह ताला और इसके आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा प्यारा मुझे कोई और नहीं हो सकता। और यकीन करे बहन, जो भी मैंने बातें की ये भी चंद लोग ही सोचते हैं। मैं बहुत से गैर मुस्लिमों से मिला हूँ जिन्होंने इस्लाम कबूल किया
اور ان کے پرانے دوست بھی ان سے ملتے ہیں اور ان کے والدین نے بھی ان کو نہیں چھوڑا۔ لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر غیر مسلموں سے اسلام کی بات نہ کرو ورنہ تم اپنی دوستیاں کھو دو گے، مگر میرے کئی غیر مسلم دوست بھی ہیں جو میری عزت کرتے ہیں، جو میرا احترام کرتے ہیں۔ میرا کام صرف سچائی بتانا ہے۔ A person has to be so strong that fine, if this is the truth, I'm ready to accept the truth, even if I have to leave my other non-Muslim friends. And believe me, sister, this is only a perception. I know many non-Muslims who have accepted Islam and yet they have got their old friends. And people tell me, oh Zakir, don't speak to non-Muslim, you lose the friendship. I have got very good non-Muslim friends also. MashaAllah, they respect me. You have appreciated me. MashaAllah, you're a non-Muslim. So my job is to present the truth. ڈاکٹر صاحب نے اس خاتون کو بتایا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے، بے شک ہدایت یقیناً گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے۔ پھر جو شخص شیطان کو نہ مانے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تو اس نے مضبوط حلقہ پکڑ لیا جو ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت کے مطابق بھی ہمیں ہمارا کام بتا دیا گیا کہ ہمارا کام صرف اور صرف پیغام آگے پہنچانا ہے۔ اگر کوئی شخص ہمارا پیغام سن کر سچائی کو قبول کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار بھی وہ خود ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر کسی کو مسلمان بنانا چاہتا تو اس کے لیے بہت سی آسانی ہے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اگر تیرا رب چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں وہ سب کے سب ایمان لے آتے، پھر کیا تو لوگوں کے ساتھ زبردستی کرے گا کہ وہ ایمان لے آئیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ تو بہت ہی آسان ہے، کن فیکون کے حکم پر ہی ہر کام ہو جائے۔ مگر امتحان کہاں رہ گیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، میں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کسی کے کام اچھے ہیں اور وہ غالب بخشنے والا ہے۔ تو بہن، یہ زندگی آخرت کے لیے امتحان ہے۔ اگر آپ کو سچائی کا ادراک ہو جائے تو آپ آخرت کی تلاش میں لگ جائیں، مگر افسوس ایسا نہیں ہوتا۔ سچائی سامنے ہوتے ہوئے بھی لوگ انجان بنے رہتے ہیں۔ Whether a person accepts it or not, it depends upon him. If Almighty God wanted everyone to accept, it's very easy. It's mentioned in the Quran in Surah Yunus, chapter number 10, verse number 99. If he wanted, he could have made all the human beings believers. Very easy. Kun fayakun, very easy. But where is the test? Allah says in the Quran, in Surah Mulk, chapter number 67, verse number 2, Allazi khalaqal mauta wal hayata. It's Allah who has created death and life to test which of you is good in deeds. So this life, sister, is a test for the hereafter. Now when a person realizes the truth, everything you realize the truth, you don't follow. ڈاکٹر ذاکر نائک نے نبیتا سے کہا کہ اصل کام یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور ہدایت پر 100% عمل کریں۔ مگر کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا، اگر چاہے تو کر بھی سکتا ہے، مگر عام انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ مگر پھر ہمیں بے دل ہو کر سب کچھ چھوڑنا نہیں چاہیے کہ میں 100% عمل تو نہیں کر پا رہا تو کیسا مسلمان ہوں، اور وہ افسوس پر ہی رہے کہ نماز کا وقت گزر گیا اور قرآن پاک کی تلاوت نہ کی۔ احسن عمل تو یہ ہے کہ وہ 100% عمل کرے، لیکن اگر نہیں کر سکے تو جتنا ہو سکتا ہے اتنا کرے۔ کچھ لوگ 80% عمل کرتے ہیں، کچھ 70% اور کچھ 50% اور کچھ تو 40%، مگر جو مرکزی چیزیں ہیں ان پر ہمارا ایمان ذرا سا بھی ڈاماڈول نہیں ہونا چاہیے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر یقین ہے، اس کے لا شریک اور وحدانیت پر ہمارا مکمل اور 100% ایمان لانا ضروری ہے۔ ہمیں یہ ایمان لانا چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں، اور آخرت پر ایمان لانا بھی نہایت ضروری ہے۔ یہ 3 پوائنٹ ہیں جو سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، باقی کی بھی اہمیت ہے، مگر ہمیں ان پر 100% ایمان لانا لازمی ہے، ورنہ مسلمان ہی نہیں کہلائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس لڑکی کو مخاطب ہو کر کہا، آپ نے جو سوال مجھ سے کیا، اب میں آپ سے وہی سوال کرتا ہوں کہ آپ کو سچائی کو پانے میں اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے؟ تو پھر اس لڑکی نے فوراً جواب دیا کہ میں آج آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں اسی وقت مسلمان ہونے کا اعلان کرتی ہوں اور کلمہ پڑھتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس خاتون نے فوراً کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ نبیتا کی شہادت دینے پر پورا حال تالیوں اور مبارکباد کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس بہن کو دعا دی کہ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کرے،
آپ کو ثابت قدم رہنے کی ہمت عطا فرمائے۔ قریب کھڑی خواتین نے نبیتا کو گلے لگایا اور اس کو حجاب دیا تاکہ وہ اسلامی شعار کے مطابق پردے کا اہتمام کر سکے۔ ناظرین، یہ ایمان افروز مناظر آپ بھی دیکھیں، یقیناً آپ کا بھی ایمان تازہ ہوگا۔ That's the same thing I'll tell you, sister. You ask me the question, I'll ask you the same question. Then what is taking you so much time to accept the truth, sister? Dr. Zakir Naik, I would just like to tell you something, that here, with your blessings, I accept Islam and repeat the kalma, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. MashaAllah, sister, may Allah bless you. And may Allah come to Jannah, inshallah. We welcome you, sister. And may Allah subhanahu wa ta'ala bless you and grant you Jannah. Ameen. ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جب مرد کی سوچ میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو وہ اپنا گھر بدل دیتا ہے، لیکن کوئی خاتون میں اگر تبدیلی آتی ہے تو وہ پورے معاشرے کو تبدیل کر دیتی ہے۔ اور نبیتا ایک ٹیچر بھی تھی۔ اب امید کرتے ہیں کہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد نبیتا نہ صرف اپنے پاس پڑھنے والے بچوں، اپنے اہل خانہ، بلکہ اپنے ارد گرد موجود تمام افراد کو طرز عمل میں ایک مثبت تبدیلی سے متاثر کر رہی ہوگی۔ دوستو، اسی امید اور دعا کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔